السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، ایران میں گزشتہ دنوں جو مظاہرے ہوئے، پرتشدد مظاہرے، ان کے پیچھے جن ممالک کا ہاتھ تھا، اس کے حوالے سے امریکہ ایران کی جانب سے کھل کر بتایا گیا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل اور یورپی جو ممالک ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایران نے جب یہ صورتحال خراب ہونے شروع ہو گئی تو مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام تر انٹرنیٹ جو سسٹم ہے وہ بند کر دیا، اور انٹرنیٹ کے حوالے سے ملک میں ایک طرح سے شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایلون مسک نے اپنے سٹار لنک کے ذریعے جو علاقے تھے ایران کے مختلف علاقوں میں اپنی جو سروسز ہے وہ دینا شروع کر دیا، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ تمام تر جو چاہے وہ امریکہ کے سیٹلائٹس ہوں، چاہے وہ ایلون مسک کے سیٹلائٹس ہوں، چاہے یورپ کے سیٹلائٹس ہوں، ان تمام نے اپنا رخ جو ہے وہ اسی ایک ملک کے اوپر کر دیا، اور اسی کی نگرانی شروع کر دی، اور اسی میں جو مظاہرین تھے، پرتشدد مظاہرین تھے، ان کو انٹرنیٹ دینے کی کوشش کی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے خاص طور پر سٹار لنک کے جو انٹرنیٹ دینے کی تمام تر کوششیں تھیں ان کو ناکام بنا دیا۔ تو اس ناکامی کے پیچھے، اس کو ناکام بنانے کے پیچھے کیا معاملہ تھا، کیسے ناکام بنایا، اس کے حوالے سے مختلف چیمگوئیاں کی جا رہی تھی۔ لیکن اب یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ بیسیکلی یہ جو جیمنگ کا جو نظام تھا، الیکٹرانک وارفیئر کا نظام ایران نے حاصل کیا تھا رشیا سے، اور یہ توبول کے نام سے الیکٹرانک وارفیئر ایک جیمنگ کا نظام ہے جس کو باقاعدہ طور پر انسٹال کیا گیا تھا، اور اسی نظام کے تحت ایلون مسک کے تمام تر جو کوششیں تھیں ان کو ناکام بنا دیا گیا۔ بیسیکلی ہوا کیا، یہ جو توبول کا جو جیمنگ سافٹ ویئر ہے، جو نظام ہے، اس کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سٹار لنک کے تمام جو سیٹلائٹس ہے ان کا سراغ لگایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین میں موجود ان کے جو ڈیوائسز ہے ان کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ توبول جو ہے وہ ایک جو سگنلز ہے، زیادہ شور والے سگنلز، خراب سگنلز اور زیادہ طاقت کے سگنلز جو ہیں وہ ان جو ڈیوائسز ہیں، ان سیٹلائٹس ہیں، ان کی کنیکٹیوٹی کے درمیان چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو تمام جو ڈیٹا ہے جو کہ کنیکٹ ہونا ہے ان ڈیوائسز کے ساتھ، وہ گاربیج بن جاتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ جو جیمنگ کا سسٹم ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایران کی جانب سے اور رشیا کے تعاون سے یہ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے رشیا نے ایران کی مدد کی، اور آخرکار ایران جو ہے وہ ان تمام تر مظاہرین کو ناکام کرنے اور اس کے پیچھے موجود ایلون مسک کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، یہ جو تباہ کن جو ریڈیو شور پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے جو بتایا گیا ہے کہ جو زمین کے اندر جتنے بھی ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کا سارا جو سسٹم ہوتا ہے وہ بالکل ٹوٹلی گاربیج ہو جاتا ہے، وہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ان ویوز کو ٹراڈیٹ 2 جیسے جدید جیمنگ آلات کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے تو یہ کثیر سطحی خطرہ بن جاتا ہے، اور دیگر انٹیلیجنس نظاموں کے ساتھ انضمام کی صورت میں سٹار لنک گراؤنڈ اسٹیشنز کے مقامات کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اچھا، یوں سیٹلائٹ جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک محفوظ سہولت سمجھا جاتا تھا، اب وہ محفوظ نہیں رہا اور وہ ایک کمزور خطرہ بھی بن جاتا ہے۔ اچھا، ایران کی جانب سے اس نظام کی کامیاب تعیناتی کے بعد حاصل ہونے والا آپریشنل ڈیٹا اب یوکرین کے حوالے سے رشیا کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ ویسے بھی یہ جو توبول کا جو نظام ہے وہ یوکرین کے اندر رشیا نے استعمال کیا ہے، اس کو تجربہ کر لیا تھا، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ ٹوٹلی سٹار لنک کے اوپر ریلائی کر لیتا ہے، لیکن اس دوران توبول نے بڑی اہم خدمات سر انجام دی ہے رشیا کو وہاں پر سٹار لنک کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب ایران سے جو ڈیٹا حاصل ہوگا اس کو ڈیٹا کو لے کر رشیا کے لیے اور آسانی پیدا ہوگی کہ وہ یوکرین کے اندر سٹار لنک کے جو تمام جو معاملات ہیں اس کو اور زیادہ کامیابی کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کر سکے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کو تھوڑے عرصے کے لیے روکی تو گئی ہے، اس کے حوالے سے چیمگوئیاں یہ کی جا رہی ہیں کہ اب یہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن جنگ ضرور ہوگی۔ جنگ کے حوالے سے تمام تیاریاں جاری ہیں۔
بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی اس حوالے سے اپنا بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر جو اسٹیٹ آف ریڈینس تھا، اس میں یہ جو تمام تر کیلکولیشنز ان کی جو سیکیورٹی کیبنٹ ہے ان کی میٹنگ کے اندر یہ تمام تر کیلکولیشنز کی گئی، اور اس میں دیکھا گیا کہ ایران کی جانب سے جو ایمیننٹ جو کاؤنٹر سٹرائک ہونا تھا، اس میں اسرائیل کا کباڑا نکل کے سامنے آنا تھا، اسرائیل کی بڑی تباہی ہونی تھی۔ لہٰذا اسرائیل نے فوری طور پر امریکہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ذرا اس کو ڈیلے کر دیں، اس کو روک دیں، تاکہ تمام تر کیلکولیشنز پہلے کر لیں، اس کے بعد کوئی کوآرڈینیٹڈ حملہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ابراہیم لنکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ سو چائنا سی سے مشرقی وسطیٰ کی جانب روانہ ہے، اور دوسری طرف امریکہ سے یو ایس ایس جو روزویلٹ ہے وہ بھی مشرقی وسطیٰ کی جانب روانہ ہے۔ اب یہ دونوں جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہے وہ بھی مشرقی وسطیٰ میں اپنے جو پوزیشن سنبھالیں گے، تو اس کے بعد سے ہی امریکہ جو ہے کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ کارروائی ہوگی، ضرور ہوگی، انہوں نے تمام تر تیاریاں مکمل کی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان تیاریوں کے دوران ان کو خطرات بہت زیادہ محسوس ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کیا ہے۔ اب ایران نے اس حوالے سے بڑی پاورفل قسم کی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں۔ ایران کی سیکیورٹی کیبنٹ کا بھی ایک بہت بڑا اجلاس ہو گیا، ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے وہاں پر، اور اس میں ان کے جو تینوں مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان سمیت سیکیورٹی ایکسپرٹس نے اس میں شرکت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جب یہ ایئر کرافٹ کیریئرز وہاں پر آئیں گے تو ان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے اور ان کو کیسے اٹیک کرنا ہے۔ ہوگا دراصل یہ ہے کہ لامہ اللہ یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتے ہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہوتے، یہ بہت بڑی ایک اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، اور لامہ اللہ اور امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اس کے ساتھ ڈسٹرائرز موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی اس کے اپنے جو ایئر کرافٹ کیریئر کی جو ایک ملٹری مائٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایک طاقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران نے جو اسٹریٹجیز اپنائے ہیں، جو پہلے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کے لیے وعدہ صادق 1 2 3 کے دوران جو کارروائیاں کی گئی تھی، اسی طرح کا ایک آپریشن اس میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ڈرونز اور اس کے بعد لو انٹینسٹی کے میزائلز، اس کے ساتھ ساتھ سپر سونک میزائلز بھیجے جائیں گے، جو کہ ان میں سے اگر ایک بھی سپر سونک میزائل ہٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کسی بھی ایئر کرافٹ کیریئر پر، تو وہ فوری طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری بڑی کارروائی ہوگی ان کے اوپر، وہ ہوگی یمن سے۔ یمن کے حوثیوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اس بار ریڈ سی کے اندر جو بھی ایئر کرافٹ کیریئر آئے گا وہ بالکل تباہ ہوگا، ختم ہوگا، اس کو ہم سنک کر دیں گے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بھی وہاں سے بھی یہ اسٹریٹجی اپنائی جائے گی کہ وہ جو اپنے جو فلسطین 2 ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے ذریعے اس بار حملہ کریں گے ان ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر۔ پہلے تو وہ ایمرجنسی نافذ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے گا کہ ریڈ سی کے اندر سے کسی بھی قسم کے جہاز، یعنی جو ملٹری جہاز ہے ان کا گزرنا منع ہے، یہ پابندی لگائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جو جہاز وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا اس کو یمنی جو فورسز ہے وہ ہٹ کریں گے، اور وہ ہٹ ایسے کریں گے کہ جو فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل ہے، یاد ہوگا کہ 2000 کلومیٹر دور یہ مارتے رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر وہ ہٹ کرتے رہے ہیں اور اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ لہٰذا اب اگر قریبی علاقے کے اندر کوئی ایئر کرافٹ کیریئر ہوتا ہے اور اس کو ہائپرسونک میزائل کے ذریعے یمن کے حوثی فورسز حملہ کرتے ہیں تو اس کو نشانہ بنائے جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک میزائل، ہائپرسونک میزائل کافی ہے اس ایئر کرافٹ کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے۔ اس طرح کی صورتحال بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ میں آنے والے دنوں میں کیا نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ باب المندب میں اس وقت بہت زیادہ جو ملٹری پریپریشنز ہے وہ حوثیوں کی جانب سے بہت تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ خاص طور پر حوثی جو فورسز ہے وہ باب المندب کے علاقے میں، بحر احمر میں اور خلیج عرب جو بحر عرب کے علاقے میں بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اپنی، اور وہ آنے والے دنوں میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہم نے گزشتہ دنوں جس طرح دیکھا کہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے حوالے سے جو رشیا کے نمائندہ ہے انہوں نے اقوام متحدہ کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سلامتی کونسل ہے یہ ایک سرکس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہے تھا کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے اس کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور امن کے لیے کوئی باتیں کی جاتی، لیکن اس اجلاس کو بلایا گیا
ایران کے خلاف، لہٰذا اس ادارے کی اب کوئی کریڈیبلٹی برقرار نہیں رہی ہے، اور یہ ادارہ جو ہے اپنی ساکھ کو کھو چکا ہے، اور یہ ایک سرکس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جو تشدد کے واقعات ہوں گے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ناقابل تردید کردار موجود ہے، اور اس کے شواہد موجود تھے۔ 8 سے 10 جنوری کے دوران ایران کی جو دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ 8 سے 10 جنوری کے دوران مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی حکام کے بیانات تشدد پر اکسانے کا واضح ثبوت ہیں۔ انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے۔ ایرانی قوم 2025 سے 26 میں اسرائیلی حملوں میں شہری ہلاکتوں کو فراموش نہیں کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی اس طرح کی مسکیلکولیشن ہوگی اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے پارلیمنٹ نے بھی ابھی تو مسلح افواج کو کلیئر کر دیا ہے کہ وہ کوئی اب فردر جو ہے وہ احکامات کی اجازت اب نہیں ہے، ان کو کھلی اجازت ہے کہ آپ اگر کوئی خطرہ محسوس کریں تو ان کے اوپر پریمپٹیو اسٹرائک کریں۔ بہرحال صورتحال کافی گمبھیر ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں، جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔